شاہ است حسین بادشاہ است حسین دیں است حسین دیں پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، این بی نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرہ مین فرقان نواز ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، پی ٹی آئی انتہائی عدم برداشت کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. گالم گلوچ اور بدتمیزی، بد تہذیبی، بد کلامی تو پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے، لیکن جو پاک فوج کے حوالے سے جس طرح کی زبان استعمال کی گئی اور جنرل باجوہ کے لیے، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے جو زبان استعمال کی گئی اور جو شہداء کے لیے زبان استعمال کی گئی، اس کے بعد تو حد ہی ہو جاتی ہے. ناظرین، کیا پی ٹی آئی ان لوگوں کو بچانے کے لیے گئی ہے جو اس وقت سعودی عرب کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں جو بدتمیزی اور بد کلامی کا جو طوفان کھڑا کیا گیا ہے، کیا اسے پی ٹی آئی کا جو مورال ہے کیا وہ بلند ہو رہا ہے یا پی ٹی آئی کی ساکھ بہتر ہو رہی ہے؟ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل جو ہے وہ میرے ویلاگز پہ جو کمنٹس آ رہے ہیں ان میں بھرپور گالیاں اور گندے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. خیر، ہم ان چیزوں سے خوفزدہ نہیں ہیں، اور کچھ بھی ہو، آپ گالیاں دیں، آپ بدتمیزی کریں، اس کے جواب میں ہم آپ کو کوئی گالی، کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے. ناظرین، آج فواد چودھری نے جو پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس کا مجموعی لب لباب کیا تھا؟ اس وقت جو انتہائی اہم ایشو بنا ہوا ہے وہ ہے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا جو کے پی کا جو دورہ ہے وہ، اور اس کے حوالے سے جو شیریں مزاری صاحبہ جس طرح کے ٹویٹس کر رہی ہیں اور اس پہ جو ریپلائز آ رہے ہیں وہ بھی، اور ایف آئی اے نے سرگرمیاں تیز کر دی ہیں، اور اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک بھی متحرک ہو گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کی طلبی کے حوالے سے ایف آئی اے نے ان کو نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں. ناظرین، کیا یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ وہی پی ٹی آئی ہے جس نے پاکستان میں قادیانیت کو پروان چڑھانے کی کوشش کی، قادیانیوں کو تحفظ دینے کی کوشش کی، اور آج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یا نعبد و ایاک نستعین. کیا اسلامی ٹچ دینے سے آپ کے جو پچھلے گناہ ہیں یا جو آپ کی پچھلی بدکاریاں ہیں وہ نہیں چھپ سکتی؟ اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اس وقت کم سے کم، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے کارکنوں کی جو ہے وہ ایک ورکشاپ سے رکھیں، اس میں ان کو بولنے کی، بات کرنے کی تمیز سکھائیں. یہ تمیز پہلے عمران خان کو کسی جگہ سے سکھائی جائے، اس کے بعد جو اس کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کو سکھائی جائے، اس کے بعد ورکرز کو سکھائی جائے. ناظرین، پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی طرف سے اپنی بیٹی کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے جس طرح میدان میں اتارا گیا ہے، اس کا رد عمل مزید سخت ہو گیا ہے. ناظرین، ان تمام امور پر ہم بات کریں گے، اور آپ سے التجا ہے کہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور پی ٹی آئی کے کارکنان سے گزارش ہے کہ آپ گالیاں دیں، ہمیں قبول ہیں، آپ بدتمیزی کریں، ہمیں قبول ہیں، آپ بد تہذیبی کا ویسے ہی ایک نمونہ بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں آپ کی گالیوں سے یا بدتمیزیوں سے کوئی ڈر نہیں لگتا. مینوں نہیں یاد رہندا میں کی کھادا ہے، نہ مینوں یہ یاد رہندا میں کی کھادا ہے، نہ مینوں یہ یاد رہندا کہ کدا کھادا ہے. جیسا کہ ابتدائی میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جو بد زبانیاں اور بد کلامیاں ہیں وہ اس حد تک بڑھ گئیں کہ کل عمران خان نے جو معاملات شروع کیے، کیونکہ کارکن اپنے لیڈر سے سیکھتا ہے، تو لیڈر نے جب بدتمیزی، بد تہذیبی، بد زبانی کا جو مظاہرہ کیا، وہ چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف ہو، یا وہ شہباز شریف صاحب کے خلاف ہو، یا وہ نواز شریف صاحب کے خلاف ہو، یا وہ اپنا بلاول بھٹو زرداری کے خلاف ہو، یا وہ آصف زرداری کے خلاف ہو، یعنی جو بھی اس کا مخالف ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ عمران خان انتہائی بدتمیزی سے باز نہیں آتے. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا 2014 کے دھرنے میں جس طرح وہ سیاسی رہنماؤں کی نقلیں اتارا کرتے تھے، جس طرح اداکاری اور ڈرامے بازی کیا کرتے تھے، وہ آپ تو یا عوام بھول سکتے ہیں لیکن ہم نہیں بھولے ہیں. ناظرین، کیا پی ٹی آئی نے جو ہے وہ کوشش کی ان لوگوں کی جان بخشی کروانے کی یا ان لوگوں کی سزا ختم کروانے کی جن کو سعودی عرب میں جو ہے وہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے اندر جو حکومتی جو وفد گیا تھا ان کے ساتھ جو بدتمیزی اور بد کلامی کی تھی،
اور جس طرح ان کے بال کھینچے تھے، جس طرح دھکم پیل کی تھی، اس پر ان کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں، کیا پی ٹی آئی کی قیادت ایک مرتبہ بھی سعودی عرب حکومت سے رابطہ کر کے ان سے اپیل کر چکی ہے کہ ان کارکنان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے غلطی ہو گئی، ہم معافی مانگتے ہیں؟ نہیں، آپ کا تو کچھ نہیں گیا تو ان گھرانوں کا، ان فیملیز کا جن کا وہ سہارا تھے اور جن کے لیے وہ سعودی عرب میں دن رات محنت مزدوری کر کے اور 2 روپے کما رہے تھے۔ لیکن اب ان پر جو جرمانے عائد ہوئے ہیں، کیا پی ٹی آئی قیادت نے یہ کہا ہے کہ یہ جرمانے ہم ادا کریں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ عمران خان اگر چاہتے تو سعودی حکومت سے رابطہ کر کے ان سے معافی بھی دلوا سکتے تھے، اور ان کا جو وہاں ایک قانونی سسٹم ہے، اگر وہ ان کی جو سزاؤں کے جو ان پہ جرمانے ہیں ان میں ان کو رعایت یا معافی دلوا سکتے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ عمران خان صرف بدتمیزی، بد تہذیبی، بد کلامی کا درس دینا جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کو سیاست کرنا نہیں آتی۔ روزہ رسول ہے، آقا علیہ السلام کا دیار ہے۔ قرآن نے کہا، فضل سبحان صاحب، فیصل قریشی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں تڑپ کر گیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ہم اس روزہ رسول پر آوازیں دے رہے ہیں، ہم چور اور ڈاکو کی آوازیں دے رہے ہیں۔ کیا آپ اپنی سیاست کو اس ملک میں نہیں کر سکتے؟ مکین گنبد خضرا کے سامنے جہاں ہمارے بزرگوں نے اپنی پلکوں سے جھاڑو دیا ہے، اس آقا کی بارگاہ کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ آپ ذرا وہ ویڈیو دیکھیں، آپ کا کلیجہ باہر آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم جذباتی ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے نام پر جذباتی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ عطر پر جو غل غپاڑا ہوا ہے، کیا وہ سیاسی میدان ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میں اور آپ تو اس عقیدے کے ہیں کہ جو روزہ رسول پہ جا کے صدا دیتا ہے مصطفیٰ، سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں تمہارے اعمال غارت کر دوں گا، تم میرے نبی کے پاس آواز بلند کرو گے۔ یہ صحابہ کو کہا گیا۔ مجھے آپ بتائیے ہم کہاں جائیں؟ خودکشی کر لیں؟ ہم کس طرف بڑھے؟ مجھے بتاؤ۔ یہ پاکستانی کر رہے ہیں، اپنی سیاست کو یہاں کرو، ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن رب کعبہ کا تمہیں واسطہ، تم سیاست یہاں کرو۔ ملک میں آگ لگ چکی ہے، وہاں وہ ہوا، اب اسلام آباد میں جناب دوسروں پر حملہ ہو گیا ہے۔ روزہ رسول کی بے حرمتی ہوگی تو پھر کسی کی عزت نہیں ہوگی۔ ناظرین، آج جس طرح آپ نے دیکھا فواد چودھری نے جو پریس کانفرنس کی، اس کا جو لب و لہجہ تھا، اس کا جو مورال تھا، کتنا ڈاؤن تھا اور کس قدر وہ الجھے ہوئے تھے۔ ان کی جو پریس کانفرنس کا مجموعی لباب تھا وہ یہ تھا کہ رانا ثناء اللہ جیسے ہی پنجاب آئیں گے تو ان کو ماڈل ٹاؤن سانحے میں اور دیگر مقدمات میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اگر آپ پنجاب آئے تو ہم یہ کر لیں گے، اگر آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کر لیں گے۔ اور اللہ کے بندے پہلے اپنی تو جان چھڑاؤ۔ اس وقت فارن فنڈنگ کیس کی تلوار آپ کے سروں پہ لٹک رہی ہے، اور فواد چودھری صاحب آپ نے تو ویسے ہی پی ٹی آئی میں نہیں رہنا اور ان قریب آپ نے چلے جانا ہے۔ تو ناظرین، ان معاملات سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو معاملہ سر فہرست ہے وہ ہے ڈونلڈ بلوم کے جو خیبر پختونخوا کا جو دورہ ہے وہاں کا۔ ناظرین، عمران خان جس طرح امریکی بیانیہ بنا رہے تھے، جس طرح امریکہ مخالف بیانیے کو ہوا دے رہے تھے، اور جس طرح آزادی اور غلامی کے بیچ کا درس جو ہے وہ عوام کو دے رہے تھے، وہ درس میرے خیال میں شاید جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ نہ صرف وہاں پہ ڈونلڈ بلوم اور جو امریکی جو وفد وہاں پر گیا تھا ان کے لیے ریڈ کارپٹس بچھائے گئے، بلکہ یہاں تک کہ ایک وزیر تو ان سے اپنے رشتہ دار کے لیے ویزے تک مانگتا رہا۔
بات یہاں تک ہوتی تو بھی ٹھیک ہے، بات گاڑیاں لینے تک US ایڈ کے تحت گاڑیاں لینے تک کی ہوتی تو بھی ٹھیک ہے، لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر پر بٹھا کے اس امریکی وفد کو ان حساس علاقوں کا دورہ کروایا جہاں کوئی عام پاکستانی بھی نہیں جا سکتا. یعنی یہ ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے اور یہ انتہائی حساس معاملہ ہے، اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں ان امریکنز کو یا کیوں اس وفد کو وہاں کا دورہ کروایا گیا. 4 3 2 1 تم غلامی کرو گے، یہ آزاد قوم ہے، ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے. شرم لوگو، شرم کرو. میں یہ یورپین یونین کے ایمبیسڈر سے پوچھتا ہوں کیا ہم آخر وہ کون سے عناصر ہیں جو افغانستان میں پاکستان مخالف بیانیے کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آخر یہ اس طرح کیا کیوں جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سب اس جو موجودہ اتحادی حکومت ہے اس کی دشمنی میں کیا جا رہا ہے. لیکن ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حکومتیں آنی جانی چیز ہیں، ملک سلامت رہنا چاہیے، ہمارا وطن سلامت رہنا چاہیے، ہماری دھرتی سلامت رہنی چاہیے اور قائم رہنی چاہیے اور آباد رہنی چاہیے. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو جیسے اقتدار سے الگ کیا گیا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، عمران خان نے 2 بیانیے بلڈ کیے. ایک تو امریکہ مخالف بیانیہ بلڈ کیا اور دوسرا انہوں نے بلڈ کیا پاک فوج کو ٹارگٹ کیا. یعنی کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ پر الزامات عائد کیے، اور جب ISPR کی طرف سے کہا گیا کہ پاک فوج نیوٹرل ہے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس ملک کو چلانا اس پارلیمنٹ کا کام ہے، فوج کا نہیں ہے، اور فوج کا عمل دخل مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف اپنی مدت پوری کرنے کے بعد کوئی توسیع لینے کا ارادہ نہیں رکھتے اور وہ اپنی مدت پہ ہی ریٹائرڈ ہوں گے. تو اس کے بعد جیسے ہی ISPR نے لفظ نیوٹرل استعمال کیا، تب سے عمران خان نے بیانیہ بنانا شروع کیا. پہلے تو جو ہے جب ان کی اپنی حکومت تھی تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے کیا کہتے تھے آپ خود سن لیجئے. جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی، ساری میری فورن پالیسی کو آج پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. باجوہ ڈاکٹرن جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے میرے خیال میں. ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی، ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی، ایک ہے جنرل باجوہ کی. ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. جنرل باجوہ کو میں آج ایک ان کی تعریف کرتا ہوں. کیا تعریف ہے؟ مجھے پتا ہے کہ میں پرانے آرمی چیفز کو بھی جانتا تھا. اس طرح کر کے کسی آرمی چیف کو اٹیک کرنا، فوج کے اندر ایک ریاکشن آتا ہے. یہ جنرل باجوہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہیں، ایک وہ اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں. کوئی اور فوج میں ہوتا بڑا ریاکشن آنا تھا، غصہ تو بہت ہے اندر اس وقت، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر. اور جب ان کی حکومت چلی گئی تو اس کے بعد عمران خان نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نیوٹرلز تو جانور ہوتے ہیں، یہ میر صادق اور میر جعفر ہیں. ہم سلام پیش کرتے ہیں اس وطن عزیز کے اہم ادارے کو کہ جس نے عمران خان کی اس بد کلامی، بد تہذیبی، بدتمیزی کو بڑے ٹھنڈے انداز میں نہ صرف برداشت کیا بلکہ اس کا جواب دینا تک مناسب نہیں سمجھا، اور یہاں تک کہ عمران خان ایک بار پھر نیوٹرلز کی بات کرنا شروع کر دی ہے. تو ناظرین، کیا یہ وہی عمران خان نہیں ہے جس نے پاکستان میں قادیانیت کو پروان چڑھانے کی کوشش کی، اور جس مقصد کے لیے عمران خان کو لانچ کیا گیا تھا اس بیانیے کے تحت، یعنی 5 نکاتی ایجنڈے کے تحت جو ختم نبوت سے متعلق جو آئینی شکیں آئین میں موجود ہیں ان میں ترامیم کے حوالے سے اس کو لانچ کیا گیا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود قادیانی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ان کے ساتھ کون سے وعدے کیے تھے. ذرا خود سن لیجئے. بنی ہے اس وقت میں پاکستان میں تھا، اور آپ نے پوچھا یہ تو میں بتا دیتا ہوں ساروں کے سامنے ہی. اور میں وہاں جماعت احمدیہ پاکستان کا ہیڈ تھا، ناظر اعلیٰ تھا. اس وقت عمران خان صاحب نے ایک
साहब को भेजा मेरे पास कि हम नई पार्टी बन रहे हैं, हमें आप इलेक्शन में वोट दें। हमने कहा ठीक है, आप बड़े इंसाफ पसंद हैं, अल्लाह ताला वो कामयाब करे। और जहां तक वोट का सवाल है, हमारे पास तो वोट है। मैंने कहा नहीं, आप दें तो आइंदा फिर हम असेंबली में जाएंगे तो फिर आपका हक होगा। मैंने कहा एक पहली बात तो ये है कि किसी को इतनी जरूरत ही नहीं है मौलवी के खौफ से कि इस कानून को रिपील करे। नाज़रीन, अब चलते हैं थोड़ा सा मुल्तान की तरफ कि वहां पर क्या हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्तान में पीटीआई बदतरीन टूट फूट का शिकार है, जिसकी जिम्मेदारी पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के सर पे है, क्योंकि उनको वहां पर पीटीआई के लिए ज़िमनी इंतखाबात के लिए पीटीआई में कोई भी और अहल बंदा नज़र नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपनी बेटी मेहरबानों को इमरान खान की जो है मुशावरत के बाद मैदान में उतारा, और अब वो मेहरबानों जो है अब वो इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं वहाँ पे जो कौमी असम्बली की नशस्त पे। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि अपना मुल्तान में अब मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। आज जब कुछ खवातीन ने शाह महमूद कुरैशी के घर के सामने एहतजाज करने की कोशिश की तो उनके साथ क्या हशर हुआ, जरा ये भी मुलाहिजा फरमा लीजिए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से एफआईए मुतहरिक हो चुकी है और असद के सर के बाद इमरान इस्माइल और सीमा जिया को भी जो है वो अपना नोटिस जारी किए जा चुके हैं उन तलबी के। और इसके बावजूद जो वो स्टेट बैंक भी मुतहरिक हो चुका है। स्टेट बैंक ने तमाम बैंक्स को हिदायत जारी कर दी हैं कि जो बेनामी और मशकूक अकाउंट्स हैं, जहां जिस अकाउंट की मशकूक ट्रांजैक्शन हो रही है, उन तमाम अकाउंट्स की तफसीलात एफआईए की टीम के हवाले की जाएं। नाज़रीन, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त तमाम सूबों में एफआईए की टीमें बेनामी अकाउंट्स और रहनुमाओं के जो अकाउंट्स हैं उनकी छानबीन कर रही हैं। ये देखने की कोशिश की जा रही है कि किन किन अकाउंट्स में बैरून मुल्क से कितना पैसा आया, जिस तरह के फॉरेन फंडिंग केस में साबित हो चुका है। और अब मज़ीद तफसीलात और हैरानकुन तफसीलात सामने आने लगी हैं, और ये तफसीलात इतनी भयानक हैं कि जिससे खुद इमरान खान और पीटीआई की क़यादत खौफजदा हो गई है। और वो खौफ आज जब फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके चेहरे पे भी नज़र आ रहा था। तो यही वजह है कि जैसे मैंने रात के एक विलाग में, इससे पहले वाले विलाग में मैंने कहा है कि इमरान खान लेट गए हैं। इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ अपना मौलाना फजल रहमान के तरले करना शुरू कर दिए हैं, और कुछ मुश्तरका दोस्तों को बीच में लाकर माफ़ी तलाफी की कोशिशें शुरू कर दी हैं कि खुदारा उस फॉरेन फंडिंग केस को रोक दें। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में कहा था कि फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात को इस मरहले पे रोकना या किसी भी किस्म की कार्रवाई को रोकना, या जो इलेक्शन कमीशन में 2 रेफरेंसेस दायर किए गए हैं उनको रोकना, या अकबर एस बाबर जो नई अपना दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दाखिल करने जा रहे हैं उसको रोकना, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेरेशन भेजा जाने वाला है उसको रोकना, ये इस मुल्क के साथ नहीं, इस मुल्क के अवाम के साथ भी बहुत बड़ा धोखा और बददियानती होगी। इनको नहीं रोका जाना चाहिए। अब देख लेना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा था, किस रहनुमा के अकाउंट में कहां से पैसे आ रहे थे। नाज़रीन, बहुत बड़े इंकशाफात होने वाले हैं, इतने बड़े इंकशाफात के पाकिस्तानी कौम दंग रह जाएगी कि वो किसके पीछे खड़े हुए थे और किसका साथ दे रहे थे और किसके कहने पे अपने इदारों को बुरा भला कह रहे थे, गालम गलोच दे रहे थे, और वो किसके कहने पे मुखालफिन को गालम गलोच कर रहे थे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, शाहराहों पर, एयरपोर्ट्स पर, और यहाँ तक के मस्जिद नबवी के अंदर जिसके कहने पर उन्होंने जो है वो बदतमीजी शुरू की या बदतमीजी का जो मुजाहरा किया था उस पर वो खुद नादिम और पशेमान होंगे। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना के हवाले से जो रेफरेंस दायर किया गया है उसमें जो एक पिटिशनर हैं जो रुकने कौमी असम्बली हैं पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह, उनका कहना है, उनसे जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने बताया
کہ توشہ خانہ کے حوالے سے انتہائی اہم انکشافات ہونے والے ہیں، کیونکہ عمران خان نے صرف چند تحائف ہیں جو پیسے دے کر وہاں سے اٹھائے ہیں، اکثر یعنی زیادہ تر جو تحائف ہیں وہ سارے کے سارے تحائف انہوں نے مفت میں اٹھائے ہیں، اور اس کے علاوہ جو تحائف انہوں نے پیسے دے کر اٹھائے ہیں اس میں بھی جعل سازی کی گئی ہے اور اس میں بھی بہت ساری ٹیمپرنگ کی گئی ہے۔ تو ناظرین، اس وقت توشہ خانہ کیس ہو یا 62-63 کا معاملہ ہو یا ان کی پارٹی تحلیل کرنے کا معاملہ ہو یا فارن فنڈنگ کا معاملہ ہو، انتہائی بڑے انکشافات ہونے والے ہیں۔ عنقریب FIA یہ تمام انکشافات کابینہ اپنا وزارت داخلہ کے حوالے کر دے گی، جہاں سے کابینہ کے جو ہے وہ اجلاس میں پیش کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ڈکلیریشن سپریم کورٹ کو بھیجا جانا ہے اس کے ساتھ یہ تمام تفصیلات درج ہوں گے، یعنی تمام تفصیلات منسلک ہوں گے، جن میں تمام دستاویزات شامل ہوں گے۔ اور ناظرین، حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ FIA کے ساتھ جو بھی تعاون نہیں کرے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ناظرین، اس حوالے سے PTI کے اندر جو ہے وہ کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں کون سے نئے گل کھلتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔